السلام علیکم۔ میں ظہیر عالم اپنے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تعلیم۔ اگرچہ ملک میں سب طرف تعلیمی ادارے قائم ہیں، ان میں انتظام و انتظام بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نافذ کرنے سے تعلیم میں بہتری آئے گی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور لوگوں کا نظریہ ٹیچر بننے کی طرف ہوگا۔ ابھی تو مجبوراً ٹیچر بنتے ہیں، اسی طرح طالب علموں کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے، اس سلسلے میں کچھ تو عام سی گزارشات ہیں، جیسے میٹرک تک کے تعلیم فری ہی ہے لیکن لازمی ہو۔ اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے حل یہ نکالا جا سکتا ہے کہ پہلے پرائمری تعلیم کو لازمی کیا جائے، اس کے بعد سیکنڈری کو۔ اب پرائمری تعلیم میں بھی تعلیمی ادارے قائم کرنا ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے کراچی میں ایک تجربہ کیا جا چکا ہے کہ ٹیچر سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہر کلاس اسی علاقے میں الگ الگ جگہوں پہ ہوتی ہے۔ اس طرح پرائمری تعلیم کو کراچی میں پروموٹ کیا گیا۔ اسی طرح جو ایک کمرے کے اسکول تھے، ان سے بھی تعلیم پروموٹ ہوئی اور لوگوں کو روزگار ملا۔ پہلی چیز تو لازمی تعلیم ہو گئی۔ دوسری چیز ناظرہ قرآن شریف لازمی ہونا چاہیے۔ ابھی قومی نصاب میں تو یہ سب کچھ چیزیں مینشن کر دی گئی ہیں، لیکن عملی طور پہ بہت کم ہے، خاص طور سے سندھ میں بہت کم ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم اس قومی نصاب کو نافذ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلامیات جو پڑھائی جا رہی ہے اس وقت ان تمام اسکولوں میں، وہ انگلش میں پڑھائی جا رہی ہے، خاص طور سے پرائیویٹ اسکولوں میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے ہمارے جو نظام ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس کے خلاف۔ میری خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں اسلامیات اردو میں پڑھائی جائے۔ اب اوپر کی دو تجویزوں کے ساتھ کہ قرآن شریف پڑھایا جائے اور اسلامیات اردو میں پڑھایا جائے، بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو اس لیے میری یہ تین گزارشیں مد نظر رکھی جائیں۔ امید ہے کہ معاملہ حکام بالا کی سمجھ میں آئے گا۔ میٹرک تک لازمی تعلیم کے ساتھ اگرچہ ابھی فری تعلیم ہے اور کتابیں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈز کی ہوں یا پرائیویٹ ہوں، وہ سب پاکستانی آتھرز کی ہوں اور پاکستان میں چھپی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی روزگار میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ 1962 تک کے مغربی پاکستان میں سائنس کی تعلیم پرائیویٹ تھی، یعنی جس طرح آپ جنرل گروپ کا امتحان پرائیویٹ دے سکتے ہیں، اس طرح سائنس گروپ کا بھی پرائیویٹ دے سکتے ہیں۔ وہ سائنس پرائیویٹ کہلاتی تھی، اس میں پریکٹیکل نہیں ہوتے تھے۔ تو اگر یہ کام کر لیا جائے کہ میٹرک کے جو مضامین ہیں وہ پرائیویٹ ان کے امتحان لینے کی اجازت ہو، تو اس طرح میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں 50 بچوں سے انٹرویو کر چکا ہوں جو کام کرتے ہیں اور سائنس پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ سائنس پڑھ لیں گے اور ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میٹرک تک تعلیم سائنس کی پرائیویٹ کر دی جائے اور وہ میٹرک پرائیویٹ کہلائے، اور جو اسکولوں میں پریکٹیکل کرائے جاتے ہیں وہ ریگولر کہلائے، ریگولر سائنس گروپ اور پرائیویٹ سائنس گروپ۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم دفعہ 302 اور دفعہ 144 سے واقف ہیں، اس طرح اسکولوں میں دفعہ 33 نافذ ہے، یعنی 33 پاسنگ مارکس ہیں۔ اس کو بہت سے اسکولوں نے پرائیویٹ نے 40 کر دیا ہے۔ اب یہ باری حکومت کی بھی ہے کہ وہ 40 پاسنگ مارکس رکھے 100 میں سے، 50 میں سے جو بھی اس کا ریشو بنتا ہو وہ۔ تو اس طرح تو اساتذہ پہ اس کا یہ اثر ہوگا کہ وہ 33 پہ جو پاس کرنے کی جو ان کی نیت ہوتی ہے، اس میں کچھ قوت آ جائے گی، کچھ حرکت آ جائے گی کہ وہ نہیں، ہمیں 100 میں سے 40 پہ پاس دینا ہے۔ اس طرح خود بخود نظام تعلیم میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ سائنس پریکٹیکل جو ہیں
وہ سندھ میں 15 نمبر کے کر دیے گئے ہیں۔ یہ جاگیردارانہ ذہنیت ہے۔ سائنس کے پریکٹیکل جیسے ہوتے ہیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر یا ہوم اکنامکس کے، ان سب کو 35 یا 40 نمبر کے کیا جائے، ان کو الگ مضمون کے طور پہ ان کا امتحان لیا جائے اور ان کے پاسنگ مارکس بھی مناسب رکھے جائیں، تو بچوں میں سائنسی علوم کی طرف متوجہ ہوں گے بچے، میٹرک پرائیویٹ اور میٹرک ریگولر۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی بچہ پرائیویٹ میٹرک سے ریگولر کرنا چاہے تو وہ سائنس لیبارٹری سے اسی رول نمبر کے تحت امتحان دے بورڈ کی طرف سے، اور وہ سائنس ریگولر کہلائے گا۔ اس طرح ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا اور سائنس لیبارٹریز پرائیویٹ میں قائم ہوں گی اسکولوں کے علاوہ، جو کہ ابھی صرف چند جگہوں پہ قائم ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ابھی لڑکیوں کی تربیت کے لیے ہمارے یہاں ہوم اکنامکس ہے، لیکن لڑکوں کی تربیت کے لیے ہمارے یہاں صنعتی فنون نامی کتاب سندھ میں تو رائج ہے، لیکن پنجاب میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو 6، 7، 8 کے بچوں کو ہوم اکنامکس یا صنعتی فنون لازمی کر دیا جائے تو اس سے بھی بچوں میں تعلیم کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ میری مندرجہ بالا گزارشات جو میں نے 5، 6، 7 پیش کیے ہیں، اس کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ان پہ عمل کیا جائے۔ اس کے لیے تربیت اساتذہ کے بہت سے ادارے قائم ہیں اور اپنی خدمات بھی انجام دی جا رہے ہیں، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اساتذہ کی ایک کثیر تعداد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میٹرک کے بعد پی ٹی سی 1 سال کا ہو، سی ٹی 1 سال کا ہو، انٹر کے بعد بی ایڈ 1 سال کا ہو، ایم ایڈ 1 سال کا ہو۔ یہ تو ریگولر ٹریننگ ہوتی ہیں کہ بچے میٹرک، انٹر، بی اے کے بعد یا ایم اے کے بعد ایم ایڈ کرتے ہیں۔ یہ ریگولر ٹریننگ ہے اور ان کو گورنمنٹ میں پریفر بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اگر سائنس پڑھانا ہے، فزکس پڑھانا ہے، کیمسٹری پڑھانا ہے، معاشرتی علوم پڑھانا ہے، تو ہم اس کے اساتذہ بعض اوقات ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے لیے سندھ میں ایک لائسنسنگ نظام انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، تو اس طرح پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہر ٹیچر جو پڑھائے گا وہ اس سبجیکٹ کا لائسنس یافتہ ہوگا، یعنی وہ اگر پرائمری کا ایسا ایگزام دے کہ وہ پرائمری کی سائنس پڑھا سکتا ہے، پرائمری کا میتھ پڑھا سکتا ہے، تو اس سے بھی پڑھنے لکھنے کے رواج میں، ٹیچرز میں پڑھنے لکھنے کا رواج ویسے کم ہو چکا ہے، تو ٹیچرز میں پڑھنے لکھنے کا رواج بڑھے گا۔ وہ ٹیچر تو ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن خود ذاتی اہلیت بڑھانے کے لیے ان کے پاس خود بھی کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے۔ شوق ہوتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن ذاتی طور پہ وہ پریشانی رہتے ہیں کہ گورنمنٹ پریشان رہتی ہے، پرائیویٹ اسکول والے پریشان رہتے ہیں کہ آخر یہ کہاں سے ڈھونڈ لے۔ تو اس کے لیے لائسنسنگ کا نظام قائم کیا جائے، جس شخص کو جو مضمون پڑھانا ہو وہ اس مضمون میں یا اس درجے تک کے پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری میں وہ اس سبجیکٹ کا تربیت یافتہ ہو۔ اس طرح لائسنسنگ سے بہت لوگوں کا رجحان ہوگا کہ ہاں جس طرح ڈاکٹر کا لائسنس ہے، وکیل کا لائسنس ہے، اس طرح ٹیچرز کا بھی لائسنس ہونا چاہیے کہ جس کا مرضی نہ ہو، مرضی ہو کہ وہ آ کے پڑھانے بیٹھ جائے، نہیں، اس کو اس کی کم از کم تربیت ہو۔ جیسے وکیل تربیت لیتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر تربیت لیتا ہے، اسی طرح ٹیچرز کی بھی تربیت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک ٹیچنگ اتھارٹی بنائی جائے جو کہ ہر سطح پہ کام کرے، سبجیکٹ کے طور پہ بھی اسپیشلسٹ پیدا کرے اور جو پروفیشنل ٹریننگز ہیں اس کے بھی مختلف پروگرام پیش کرے۔ ابھی ہمارے یہاں ٹریننگز محدود ہیں، ان میں اتنی ورائٹی پیدا کی جائے ٹریننگز میں کہ لوگ خود بخود ٹیچنگ کی طرف مائل ہوں۔ اس طرح روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ جیسے اسلامیات اور قرآن شریف دونوں پڑھانے والا ایک آدمی ہوتا ہے، جو پرائمری تک کے تو عام ہوتے ہیں، لیکن سیکنڈری میں جا کے علماء کرام جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے تھے ان کو روزگار ملے گا۔ اسی طرح یونیورسٹی سے پڑھنے والوں کو سائنس کے مضامین میں روزگار ملے گا۔ اسی طریقے سے کالج کی سطح پہ پوسٹ گریجویٹ والوں کو، پوسٹ گریجویشن والوں کو
جاب ملے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ اتھارٹی، ٹیچنگ اتھارٹی پاکستان میں قائم کی جائے اور کمپریہنسو پروگرام اسٹارٹ کیے جائیں، ایسے پروگرام جو ہر سطح کے شخص کو اٹریکٹ کرے کہ وہ ٹیچنگ کی طرف آئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اساتذہ کے حقوق۔ پرائیویٹ اسکولوں میں اساتذہ کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ایک تعلیمی محتسب مقرر کیا جائے، یعنی وہ صرف تعلیمی معاملات سے ڈیل کرے، جس طرح بینکنگ محتسب ہوتا ہے اور دوسرے محتسب ہوتے ہیں، اسی طرح تعلیمی محتسب مقرر کیا جائے اور تعلیمی کمپلین کے لیے ایک ایسا فون نمبر، ایسی ایپ بنائی جائے کہ تعلیم کے سلسلے میں شکایت فوری طور پہ محتسب کو پہنچ سکیں۔ یہ تھی ہماری آج کی گزارشات۔ امید ہے کہ گورنمنٹ اس پہ غور کرے گی اور اس طرح بہت سے روزگار کے موقع پیدا ہوں گے اور تعلیم کا معیار بہتر ہوگا۔ والسلام۔